یہ ایک مسئلہ پیش آیا تھا فی کم تم کو سن نفسا کہ نفاس کی حد کیا ہے. ہم نے عرض کیا تھا کہ اقل مدت تو کم سے کم بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک صحت مند اور طاقتور خاتون بچے سے فارغ ہوتے ہی اس کا خون رک جاتا ہے. اگرچہ ایسے واقعات کم ہیں لیکن ملتے ہیں نادر و شاذ. امام ابو حنیفہ اور مفتابی قول حسب المتون امام اعظم کا وہ 40 یومن ہے، بعضوں کے یہاں 60 ہے، حسن وغیرہ کے یہاں، اور بعضوں کے ہاں اس سے بھی کم و زیادہ ہے. مطلب یہ کہ جب ایک خاتون بچے سے فارغ ہوئی اور اس کا خون آ رہا ہے اس کو نفاس کہتے. نفس ینفسو کے معنی رحم کا سانس لینا. جب وہ سانس لیتا ہے تو خون پھینکتا ہے کیونکہ خون بند رہا ہے، اور جب تک حمل تھا تو رحم کا منہ بند تھا. نفست یعنی فتح فم الرحم، رحم کا منہ کھل گیا ہے. یہ رحم جو منہ کھل گیا اور خون پھینکتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں 40 دن ہے، اور اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ ہمارے ہاں نہیں ہو سکتا. عموماً خواتین 25 دن میں، 30 میں، 35 دن میں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نفاس کا خون رک گیا ہے اور عورت پاک صاف ہو گئی. فَلَهَا أَن تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي وَتَصُومَ وَيَقْرُبُهَا بَعْلُهَا. جو احکام پہلے ممنوع تھے وہ سب جائز ہو گئے. حالت نفاس میں بھی حالت حیض کی طرح نہ نماز فرض ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے. نفاس سے نکلنے کے بعد نمازیں تو کل حیض معاف ہے، البتہ روزہ رکھے. لا الہ الا اللہ. لا تدعوا الصلاة بعد 40 وهو قول اکثر الفقهاء. تو بھی یقول سفیان الثوری. یہ پورا پڑھ لو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كم تمكث النفساء. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا شجاع بن الوليد أبو بدر عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة رضي الله عنها واسم أبي سهل كثير بن زياد. قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك. اگر 40 سے پہلے بھی اس نے پاکی دیکھ لی اور اس کو اندازہ ہوا کہ نفاس کا خون رک گیا اور میرا جو خون چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا، تو لہا ان تغتسل اور وتتصوب بثياب طاهر وتصلي وتصوم. جی
فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40 وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة 50 يوما 50 اور 60 کی روایت بھی حسن کی ہے جی. إذا لم تطهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح والشعبي 60 يوما. ان بزرگوں کے بھی 60 اقل مدت اکثر حنفیہ کے 40 ہے اور زیادہ سے زیادہ ان کے یہاں 50 اور 60 ہے جی. باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. یہ مسئلہ پہلے بھی گزرا تھا ابو اسحاق کی روایت کی لغزش کے ساتھ کہ ایک شخص کئی دفعہ بیوی سے مل سکتا ہے ایک ہی رات میں، اگر اس کو خدا نے قدرت دی ہے، تقاضا ہے، بیوی بھی برداشت کر سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی بیویاں ہیں اور سب کا حق ہے، تو عموماً تو دن مقرر ہوتے تھے، اور اب بھی جن کے 2-4 بیویاں ہوں تو وہ ایام مقرر کرتے ہیں، نمبر سے بیویوں سے ملنے جاتا ہے. خاتون کے ساتھ قربان اور رہنا سہنا یہ حق ہے اس کا، باقی دیگر افعال حسب المشتہا ہے. اگر خواتین متعددہ ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی موقع ہے اور اگلا سفر شروع ہو رہا ہے اور یہ ایک ہی رات ہے تو سب سے مل سکتا ہے. اور یہ پیغمبرانہ اعجاز کی بات ہے کہ آپ نے ایک ہی رات میں تمام بیویوں سے ہم بستری فرمائی. کہتے ہیں اگلا سفر حدیبیہ کا تھا یا عمرۃ القضاء کا تھا یا فتح مکہ یا حجۃ الوداع کا تھا. یہ اشکال بھی کیا گیا ہے کہ خواتین کی تو نوبت مقرر تھی، تو نوبت مقرر کرنے پورا ہونے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہوگا یا ان دنوں میں نوبت افواہ ہو گئی ہوگی. کبھی کبھی نوبت اتر جاتی ہے. قرآن کریم سورۃ احزاب میں ہے کہ اللہ نے نبی کو اختیار دیا ہے اور خواتین کے حقوق پیغمبر پر فرض نہیں تھے، اور فرمایا خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے اور لوگوں کی شان نہیں. اور لوگوں کی اس لیے شان نہیں ہے کہ وہ پھر ظلم کریں گے اور پیغمبر سے ظلم محال ہے. تو یہ حکمت ہے کہ آپ کو اجازت ہے، جس کو چاہے قریب کرے، جس کو چاہے دور کرے، جس کو دور کر چکے ہو اس کو پھر قریب کرے، یہ بھی اجازت ہے. اور یہ بھی آپ کو جائز نہیں ہے کہ ان عورتوں کے علاوہ اور عورتیں لے آئے. اگرچہ سنت میں لکھا ہے کہ پیغمبر کو اجازت مل گئی تھی، تاہم نص القرآن اقوی و احکم. جی. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. وفي الباب عن ابي رافع رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث انس رضي الله عنه حديث صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم منهم الحسن البصري أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس رضي الله عنه وأبو عروة هو معمر بن راشد وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. باب ما جاء إذا أراد. یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ واقعہ کبھی کبھی پیش آیا ہے. استاذ بنوری نے معارف السنن جلد 5 صفحہ 114 اور نووی نے شرح صحیح میں اور حافظ نے فتح الباری میں صراحت کی ہے کہ حدیث میں جو مضارع پر کانا داخل ہوتا ہے، کان یطوف علی نساء لا تاتی للاستمرار بل انہا تاتی لمرۃ واحدۃ. یعنی کلمۃ کانا اذا استعمل علی المضارع، اس کو ماضی استمرار بناتے، ملتے تھے
ہمیشہ ایسا کرتے تھے الا الحدیث فإنه تأتی لمرة واحدة، یعنی استمرار مراد نہیں، کبھی کا واقعہ ہے. بعض لوگوں نے، امین اصلاحی نے، یہ مودودی کا صحبت یافتہ تھا جس نے تدبر قرآن تفسیر لکھی ہے، اور اس میں تدبر کے علاوہ ہر چیز ہے. اور مولانا مودودی نے خود بھی اس حدیث کو نشانہ بنایا اور لکھا ہے کہ اگر ایک جماع پر آدھا گھنٹہ بھی لگتا ہو اور 9 بیویاں ہوں تو 4.5 گھنٹے ہو گئے. تو پھر کہتے ہیں کہ پیغمبر دم لیے بغیر ایک سے فارغ ہوئے، ہانپتے کانپتے دوسرے کے اوپر بیٹھ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا مودودی کی نگاہ میں نبی کا مقام کیا ہے. اول تو پیغمبرانہ معجزات کا باب ہے. دوسرا یہ کہ جیسے آپ کو خدا تعالیٰ نے بہت ساری بیویوں کو رکھنے کی طاقت دی، تو آپ کے بارے میں تو ہے کہ آپ کو 40 جوانوں کی طاقت دی گئی، اور ہر جوان جنت کا وہ دنیا کے 100 کے برابر ہے، تو 4000 ہو جائے. بہرحال مولانا مودودی اور امین اصلاحی اور دیگر جو ساتھ نظر لوگ تھے، انہوں نے اس جگہ کبھی انس کو نشانہ بنایا کہ وہ پراپیگنڈے کرتا ہے، اور کبھی محدثین پر ناراضگی ظاہر کی کہ وہ بے سروپا روایتیں نقل کرتے. مولانا مودودی نے تو تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ جہاں تک سند کا تعلق ہے وہ صحیح ہے، جہاں تک محدثین کا تعلق ہے سب نے اس کو نقل کیا. یہ منہ پہ ہاتھ کب رکھو گے؟ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. بالٹی کی طرح منہ کھولا اور بند کیا. چلو بیٹھ جاؤ، آئندہ خیال رکھو. اذا تصاوب احدکم فلیکظمہ ما استطاع، جمائی آنے لگے نہ آنے دے جہاں تک ہو سکے ایک، اور اگر آنے لگے تو فلیضع یدہ فی، ہاتھ رکھے منہ پہ، لأن الشیطان يدخل فیہ. لا الہ الا اللہ. چلو. باب ما جاء اذا اراد ان يعود توضأ وبه قال حدثنا. یہ ایک پاک طریقہ ہے اور سنت طریقہ ہے کہ ایک دفعہ ملا پھر ملے یا دوسری سے ملے، استنجا وضو کر لے اور تازہ دم ہو جائے. جی. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا غسل اخیر میں جا کے کر رہے. جی. قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وفي الباب عن عمر رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال به غير واحد من أهل العلم قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وابو المتوكل اسمه علي بن داود، وابو سعيد الخدري رضي الله عنه اسمه سعد بن مالك بن سنان. یہ عجیب بات، ابو سعید خدری کا نام آ گیا. اب لوگ پوچھتے ہیں نا وفاق کے پرچے میں کہ ابو سعید خدری کا نام لکھو، تو طالب کری پری ہو جاتا ہے، یہ خیال تو کرتا نہیں ہے. حالانکہ ترمذی کے متن میں آ گیا ہے کہ ان کا نام کیا ہے. سعد بن مالک. ہاں یاد رکھو. چلو. باب ما جاء اذا اقيمت. ابو ذر کا کیا نام ہے؟ ابو ذر کا جندب. ابو ہریرہ کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن. جاہلی نام عبد شمس ہے، اسلام میں عبد الرحمن راجے ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. ابو بکر کا کیا نام ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے؟ ہاں کیا بول رہے؟ ایسا تو بولو کہ میں سمجھ لوں نا. ایسا نہیں منہ میں چمبڑ ڈالا ہوا ہے. صاف ستھرا تلفظ کرو. انا افصحکم، فصاحت بلاغت مومن کی شان ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو ویسے بیان ہوگا گونگا بچہ
پلاؤ خبریں کو دھاس واضح ہوا ہے جبل سڑے خوشحال چلو. باب ما جاء اذا اقيمت الصلاه ووجد احدكم الخلاء فليبدا بالخلاء. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے انسان بہت کمزور ہے. وائے وائے ایک قاری صاحب تراویح پڑھا رہے تھے محراب میں، اور کئی غریب نے رمضان شریف میں پکوڑے اور چھولے دا دے لو آرامی شہرے سم سڑی بنے ڈزے گئی مجھے سلام ہو جا رہے اس تو ورشت کڑا یا خدایا سفر مانے ٹوپنا ہوا لوڑا بیت الخلا. پھر میں نے اس کے بعد اندر بنوائے. میں نے کہا یہ تو بہت تکلیف ہے، ہمیں بھی ایسا ہو سکتا تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے اور تقاضا بھی پیدا ہو رہا ہے تو وہ تقاضا پورا کر لے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سجدے میں چلا جائے اور زور لگے اور ٹو. سب سے کمزور مخلوق انسان ہے، اس کو اشرف المخلوقات کہے تو اضعف المخلوقات. میں غول پوار سا اور دیو نیٹھی زنو پوس کی ایک آدمی میرے پاس بیٹھا تھا آنکھ کے آنکھ اوپر نیچے. میں نے کہا دیکھو سامنے تمہارا خان ہے چلے جاؤ. خیر چلا گیا فارغ ہو گیا. میں نے کہنے کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا آپ کے اوپر جو قسم قسم کے جنات آ رہے تھے یہ ویسے نہیں آتے، تکلیف بڑھ گئی ہے. اور ظاہریہ اور حنابلہ کے ہاں اگر مدافع الاخبثین نماز پڑھ لے تو نماز نہیں ہوتی. وہ یہ کیا نماز ہے کہ اس کو گھبراہٹ ہو رہی، پریشانی ہو رہی ہے. اب یہ کہ نماز سے پہلے بالاتفاق فراغت ضروری ہے اور نماز کے دوران برداشت نہیں ہو سکتی ہے تو توڑ دے نماز. نماز کیا توڑے؟ چلا جائے وضو کر کے پھر آ جائے. فَلْيَسْتَعْنِفْ صَلَاتَهُ إِنْ أَرَادَ وَإِلَّا فَيَبْنِي بِنَاءً. دونوں اختیار ہیں. آگے آئے گا ترمذی شریف میں کہ 3 آدمیوں سے اللہ بہت خفا ہے. ایک وہ جو پیشاب پخانے کا تقاضا ہے اور روکتا ہے، دوسرا وہ جو لوگوں کے گھروں میں جھانکتا ہے، اور تیسرا وہ امام جو اپنے لیے دعا مانگے اور قوم کے ساتھ نہ مانگے. یہ حدیث صریح ہے اجتماعی دعا کے لیے. نہ جانے استاد بنوری کو کیا سوجی تھی کہ اس کے اوپر حملہ کر کے تس نس کر لیا گاؤں. عاداتنا آداؤنا. چلو. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الارقم رضي الله عنه قال اقيمت الصلاه فاخذ بيد رجل فقدمه وكان امام القوم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاه ووجد احدكم الخلاء فليبدا بالخلاء. وفي الباب عن عائشه وابي هريره وثوبان وابي امامه رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث عبد الله بن الارقم رضي الله عنه حديث حسن صحيح هكذا روى مالك بن انس رضي الله عنه ويحيى بن سعيد القطان وغير واحد من الحفاظ عن هشام بن عروه عن ابيه عن عبد الله بن الارقم رضي الله عنه. وروى وهيب وغيره عن هشام بن عروه عن ابيه عن رجل عن عبد الله بن الارقم رضي الله عنه وهو قول غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول احمد واسحاق رحمهما الله قال لا يقوم الى الصلاه وهو يجد شيئا من الغائط والبول. قال ان دخل في الصلاه فوجد شيئا من ذلك فلا ينصرف ما لم يشغله. وقال بعض اهل العلم لا باس ان يصلي وبه غائط او بول ما لم يشغله. حنفیہ کا مذہب بھی ہے کہ نماز پڑھ سکتا ہے اگر تحمل ہے، اور اگر تحمل نہیں ہے تو نماز مکروہ ہے. بہرحال نماز ہو جاتی ہے. چلو. باب ما جاء في الموت في الوضوء من الموت. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن انس عن محمد بن عمارة عن محمد بن ابراهيم عن ولد لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قالت قلت لأم سلمة رضي الله عنها إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهر ما بعده. يطهره ما بعده. يطهر وہ نے خیال کوا چپا سڑی تو بے پوش ہے. يطهره ما بعده. ما بعد فاعل ہے يطهره. پیغمبر سے ایک خاتون نے پوچھا کہ میری قمیض ذرا بڑی ہے اور میں گھر میں جھاڑو لگاتی ہوں اور زمین ہر طرح کی ہے، تو آپ نے کہا يطهره ما بعده. بعد میں تو صاف جگہ بھی آ جاتی ہے نا.
اس پہ رگڑ کے صاف ہو گیا، کافی ہے۔ اس کا سوال بھی شک شبے کا تھا، جواب بھی آپ نے اسی کے دفعے کا دے دیا۔ تو ترمذی نے باب قائم کیا کہ ایک ایسی جگہ جہاں آدمی پاؤں رکھتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اور وہاں اندیشہ بھی ہے کہ مرغی گزری ہو، بچے چھوٹا پیشاب کر چکا ہو، اس طرح باتیں ہوتی رہتی ہے عموماً دیہاتوں میں اور زیادہ استعمال ہونے والی جگہوں میں۔ تو جب تک ظاہری نجاست موجود نہ ہو، صرف اوہام کے دفع کے لیے یطہرہ ما بعد۔ جہانگیرے میں ہمارے ایک بزرگ تھے مسجد میں، اللہ تعالیٰ غری کی رحمت کرے، میرے والد صاحب کے بڑے گہرے دوست تھے، لیکن پرانا نیشنلی تھا، اڈے اڈے شیطان سڑے نہ کونٹی دیکھے نا دال کہتے پار دے کے دزا سرا کر دے بے دل تراڑی اب محراب کے ادھرے دسنگ یہ لاٹھی جو آپ کے ہاتھ میں آپ ہر جگہ لے چلتے ہیں اور پھر محراب میں لا کے کھڑی کرتے ہیں۔ میں نے پہلے جواب تو یہ دیا یطہرہ ما بعد، بعد میں صاف مسجد سے رگڑا کھا کے پاک ہو جاتی اور محراب میں کھڑی کر دیتے، جائز ہے۔ خبر ختم سردا خبر اخلاص۔ لیکن میں نے گھر میں ایک دفعہ اس کا ذکر کیا انور شاہ کی والدہ سے، میں نے کہا نا خلق زم کونٹیم نے برداشت مت جماعتوں نے جوڑاؤ قالینوں نے غوڑاؤ تنخواہ نے ورکاؤ خدا نے سڑی دامن جوڑی گی نا دی سرسو۔ تو انہوں نے بہت زبردست جواب دیا، بہت علمی جواب دیا۔ انہوں نے کہا اصل میں ہمارا ماحول تو دارالحدیث، گھر، مسجد، دفتر صاف ستھرا ایک ہی جگہ ہے، لیکن باہر گاؤں میں محلے میں گائے بھی گزرتی ہے، پیشاب پاخانہ کرتی ہے، بکریاں بھی پیشاب کرتی ہے، مینگنیاں پھینکتی ہے، چھوٹے بچے بھی جا بجا پیشاب پا دو۔ غریب تو اس لیے پوچھ رہا ہے، اس کے علم میں یہ ماحول تو نہیں جو آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ لوگ مسائل پوچھتے ہیں، آداب کہاں ان کو آتے ہیں، وہ کوئی علمی دین کے ساتھ تو نہیں رہے ہیں۔ تو آپ تو طلبہ میں ہیں اور اچھے لوگوں میں ہیں، ہمیشہ وہ احترام تقدس کے ساتھ آپ سے پیش آتے ہیں، وہ تو خستق سڑے کلی ایک نیک بار کے کوگ لرگے۔ لیکن بس مجھے غصہ آیا تھا بہت شدید، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے وہاں ایک ویران مسجد میں نفل پڑھ لی، میں نے سنا ہے، کتاب میں پڑھا ہے، سین پگاڑا میں چارداموں کو اب پاگئی کی میں شل لگاتا ہوں کہ میں بیار اعظم جی دینی چزت لما مردار شو مجھے داش سڑے جماعت کی بیاہ نہیں ہوئی نا اللہ ڈیر کریم و رحیم ذات دے اس خپائے میں ڈیر سا جاتا ایسے مڑ کے دو پا کے سکار میں دا سڑے دل تو بیا پات نیشی کہ دی کلی کی وجہ قدم کے نا دا سا ہوتا شو خدای میں غسینم پامان اللہ۔ تو یہ مسئلہ بڑا اچھا آ گیا ہے کہ یطہرہ ما بعد۔ ہمارے طلباء بھی یہاں پھرتے رہتے ہیں بغیر جوتوں کے، ایک مولوی عبد الرحمان پڑھا رہا ہے، وہ بھی جوتا نہیں پہنتے ادارے میں، تو ٹھیک ہے نا، صاف ستھری جگہ ہے۔ ہمارے گھر میں مور تھے، کئی قسم کے پرندے، اور مجھے کہا گیا کہ یہ کھلے چھوڑو، میں نے کہا نہیں کھلا نہیں چھوڑو، یہ بیٹ کریں گے، یہ گندگی مچائیں گے، ہمارے طلباء کے پاؤں خراب ہو جائیں گے۔ کسی زمانے میں ہمارے قاری صاحب نے مرغیاں پالی تھی اور کوکو 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 کوکو، میں نے کہا قاری صاحب آپ دوسرے درجے کے، میں خود اپنے پرندوں کو پنجرے میں بند کر چکا ہوں، ہٹا مرغیاں ورنہ ہم کٹوا دیں گے۔ تو یطہرہ ما بعد بہت بہترین روایت جی۔ وروى عبد الله بن المبارك رحمه الله هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن سلمة رضي الله عنها وهو وهم، وإنما هو عن ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن سلمة رضي الله عنها، وهذا الصحيح۔ وفي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قد كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ۔ ہاں ہم نے تو پیغمبر کے ساتھ زمین پہ چل کر کبھی پیر نہیں دھوئے، زمین ناپاک تھوڑا ہی ہے، زمین پاک ہے، اللہ یہ کہ وہاں پر صریح پیشاب پاخانہ پڑا ہوا ہو
علماء دین کہتے ہیں کہ اگر پیشاب کسی نے کیا بھی ہے اور دھوپ لگ گئی ہے تو الارض اذا یبست طہرت، آگے آ رہا ہے، چلو. قال ابو عيسى وهو قول غير واحد من اهل العلم قالوا اذا بطئ الرجل على المكان القذر انه لا يجب عليه غسل القدم الا ان يكون رطبا فيغسل ما اصابه. باب ما جاء في التيمم. وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن تیمم پر کچھ کلام تو ہم نے کیا تھا. کبھی ضرورت پیش آتی ہے کہ آدمی پانی پر قادر نہ ہو، حقیقی پانی نہیں ہے یا حکمی، پاپا بجلی نہیں ہے، پانی چڑھا ہی نہیں ہے، ڈول نہیں لگا ہوا ہے، کنواں ایسا ہی پڑا ہے، یا ہم بیمار ہیں، اجازت نہیں ہے ڈاکٹر حکیم کی طرف سے استعمال الماء کی، تو ان تمام صورتوں میں ولم تجدوا ماء صورت متحقق ہے. تو جب طاقت نہ ہو پانی استعمال کرنے کی، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک زمینی چیز سے پاکی حاصل کرو، زمینی چیز، اور وہ تین ہے: تراب، رمل، حجر. کیا؟ تراب، رمل، حجر. یہ تین چیز عند الکافہ. اور باقی چیزیں لکڑی ہے، انسان ہے، سونا چاندی یہ نہیں. علماء کہتے ہیں جو جھلس کر راکھ نہ بنے، لکڑی بھی جلس کے راکھ بنتی ہے، انسان بھی جلس کے راکھ بنتا ہے، اور یا جل کر پگھلے نہیں، جیسے سونا چاندی یا شیشہ. تو ریت اور پتھر، رمل، حجر اور تراب، یہ ہے سید المنبت اذا کان طاہر. پھر طریق تیمم میں ابحاث شریفہ و کلام طویل. عند الحنفیہ ضربتان، ضربۃ لوجہ کا اور ضربۃ لیدیہ کا. پہلے کیا ہے؟ تیمم کرو، شاباش شاباش شاباش، ہاں پہلے پھر ہاں، اس میں چہرہ مقدم ہے، اور 4 2 ہو گئے. وضو میں 4 تھے اور اس میں 2 ہو گئے. آیت پوری پڑھو. تیمم صعید طیب آگے گئے. خمسہ بوجھو بایدیکم میں، ٹھیک ہے. 4 2 ہو گئے. 4 اعضاء، 3 مغسول، 1 ممسوح، تو یہاں پر 2 ہو گئے. دونوں ممسوح ہے. بشیل منبت ایل حجر او الرمل او التراب. سبحان اللہ. نیت ہونا چاہیے، کیونکہ تیمم اے اراد و قصد شرط غیر منفق ہے، شرط بدرجہ رکن و فرض کے. لو تیمم ولم ینو ما تیمم وما تطہر. ثم فیہ ابحاث فقہیہ، وہ کام جو بغیر وضو کے جائز ہے، جیسے دخول مسجد یا دعا، ذکر، تسبیح، اس کے لیے جو تیمم کرتے ہیں کہتے ہیں اس پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کمزور ہے. اور وہ جو جائز تو نہیں ہے، مس مصحف، لیکن مقصود نہیں ہے. تو مزید تفصیلات فقہ نور النظام میں، قدوری میں، کنز میں، وقایہ میں، روایہ میں، ہدایہ میں. چلو. قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين. وفي الباب عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عمار رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد روي عن عمار رضي الله عنه من غير وجه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وعمار وابن عباس رضي الله عنهم، وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول. قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين، وبه يقول أحمد وإسحاق رحمهم الله. بعضوں نے کہا کہ ایک ہی ضرب کافی ہے، وجہ و کفین دونوں، اور بعضوں نے کہا 3 ضرب، ایک دونوں کے لیے، تیسرا دونوں کے لیے مشترک. جی. وقال بعض أهل العلم منهم ابن عمر وجابر رضي الله عنهما وإبراهيم والحسن رحمهم الله التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وبه يقول امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی فقہ میں بھی یدین سے مراد الی المرفقین ہے،
بعض کے ہاں یدین سے مراد الرسغین اے زندین ہے، کلائیوں تک ہے. بعضوں کے ہاں امام ابن شہاب زہری وغیرہ کے الآبات ہے، بغلوں تک، کندھوں تک، المناکب ہے، لیکن وہم محجوجون بالاجماع. جی. وبه يقول سفيان الثوري ومالك وابن المبارك والشافعي رحمهم الله. وقد روي هذا الوجه عن عمار رضي الله عنه في التيمم أنه قال الوجه والكفين من غير وجه. وقد روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط. فضاعف بعض أهل العلم حديث عمار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط. قال إسحاق بن إبراهيم حديث عمار رضي الله عنه في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح. وحديث عمار رضي الله عنه تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس بمخالف لحديث الوجه والكفين لأن عمار رضي الله عنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. حضرت عمار کے بعض عجائب تھے، وہ ابط اور منکب تک ہاتھ ملتے تھے تیمم میں. اسی طرح غسل کے لیے جو تیمم کرتے تھے لوٹے لگاتے تھے، یہاں سے لوٹ لگایا ادھر چلا گیا، وہاں سے لوٹ لگا کے ادھر آ گیا، پورا جسم کو زمین پہ رگڑ. حضرت نے منع کیا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، یکفی کا ضربتان ضربۃ لوجہ کا و ضربۃ لیدیک. جی. وإنما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين. والدليل جب حضرت کو پتہ چلا کہ یہ تو اس طرح آبات و مناکب تک جا رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بس چہرہ و ہاتھ کافی ہے. جی. والدليل على ذلك ما أفتى به عمار رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال الوجه والكفين. ففي هذا دلالة على أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عن داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن التيمم فقال إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. فكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفين. دیکھو آیت کئی اور جا کے پڑھنے لگے، اور آیت کے اندر جو ہے وہ سزا ہے، اور سزا عقل پر نافذ ہوتی ہے، اور جو تیمم میں جو حکم ہے وہ تعبد ہے، اور تعبد احوت پر ہوتی ہے، اور تعبد فرع ہے اصل کا، اور اصل میں مرفقین ہے، لہذا ان الفرع یعمل بوصف الاصل. وہ سامی. جی. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. باب. وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قال حدثنا الأعمش وابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. قال أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وبه قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ في المصحف إلا وهو طاهر. ہاں، قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت ضروری ہے. نفس تلاوت من حیث و ذکر بغیر توضی کے جائز ہے. ہاں، جنابت و حیض نفاس میں وہ بھی نہ ہو. جی. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله باب ما جاء في البول يصيب الأرض. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فلما دیہاتی آیا، اعرابی مانا دیہاتی، الذي يسكن البادیہ، الاعراب الذين يسكنون البادیہ، جو باہر جنگلوں میں رہتا ہو. وہ ذرا آکڑ پکڑ ہوتے، معلومات بہت کم ہوتی، اور باتیں بھی ایسی کرتے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں. ان کے ساتھ گفتگو کے لیے بڑا سینہ و تحمل چاہیے. میں ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، بڑا لمبا خلقہ پہنا ہوا تھا، یار حسین سے آئے تھے. مجھے کہا مولانا لطف اللہ کے پاس لے جاؤ. میں لے گیا، بہت بڑا بزرگ تھا. باتوں مولوی صاحب کو کہتے یار اسمبلی بنے. میں گھبرا گیا، میں نے کہا میری خیر نہیں ہو. میں نے کس طرح دیہاتی تھے ایسا زنا اور دے مولوی صاحب سے کوئی اوپر نیچے بات نہیں کر سکتا. اور سم پیغمبر برابر سڑے ہو پہ اسمبلی بنے جی.
وی تلالے ونے لا الہ الا اللہ. تو اللہ نے نبی کو یہ بساطت دی ہے اور یہ وسعت دی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کا تحمل کرتے تھے. یا رب صلی وسلم علیہ. ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. پیغمبر تو عرب و عجم و اچھے اور برے اور سب کے لیے آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی حساب سے تحمل و صدر بھی عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر. یہ عربی مسجد آیا, حضرت تشریف فرماتے اور پیشاب شروع کر لیا. تو صحابہ اٹھے پکڑنے, آپ نے کہا لا تضربوہ ولا تضربوہ, مت مارو اور مت ڈانٹو. جب پیشاب ختم ہو گیا تو آپ نے کہا مسجد میں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے, پاک جگہ ہے. انما ہی للذکر والصلاۃ والتلاوہ او کما قال. علماء دین کہتے ہیں کہ وہ نیا آدمی تو ڈر جاتا ہے کہ اسلام خطرناک مذہب ہے, چلتا ہوا پیشاب روکتا ہے. اور چلتا ہوا پیشاب روکتا کہاں ہے, وہ تو نکل چکا ہوتا ہے. اور چلتا ہوا پیشاب روکنے سے مسانے کی تکلیف پیش آتی ہے اور بہت سارے فوائد منع نہ کرنے میں اور نقصانات اس وقت روکنے میں تھے. جی. فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا اس کے بعد اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد کہا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. مجھے اور محمد پہ رحم کرے, اوروں پہ نہ کرے کیونکہ کم ہو جائے گا. آپ نے کہا تحجرت واسعا, بڑا برتن آپ نے تنگ کیا. کہ اللهم ارحمني ومحمدا وسائر المسلمین الاحیاء منهم والاموات. جی. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا فلم يلبث. لقد تحجرت واسعا آپ نے بڑے برتن کو تنگ کیا, لوہے لوخ ہے تنگ کو ولے چ ما حضرت بخے نور مبخے و ٹول دے بخی کا نا. اس سے اس مسئلے پر اثر پڑ رہا ہے جو بزرگان دین میں اختلافی ہے کہ قرآن پڑھ کر مردوں کو بخشا جائے تو یہ ثواب بٹ کے ملے گا یا پورا ملے گا. اس حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ پورا ملے گا, اگرچہ تکڑے اکابر اس نظریے کے قائل ہے کہ بٹ کے ملے گا. چلو. فلم يلبث ان بال في المسجد فاسرع اليه الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهريقوا عليه سجلا من ماء او قال میں کہ اس کو ڈانٹو مارو نہیں ہے, جاؤ پانی لاؤ, یہ جگہ دھو لو. جی. ثم قال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ بنائے لوگوں کو سہولت کے لیے, لوگوں کو مارو ڈانٹو نہیں. جی. قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن انس بن مالك رضي الله عنه نحو هذا وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق رحمهما الله. وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريرة رضي الله عنه. پورا ہو گیا. اللہ اکبر و کبیرہ. اچھا پورا ہو گیا تو پورا ہو گیا, تیاری کرو. پھر بخاری پڑھیں گے ہم اور کل ثانی پڑھیں گے ترمذی کی گھنٹے میں انشاءاللہ. ہماری چھٹی نہیں ملتی. مکتب عشق کے انداز نرالا دیکھیے, اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. معارف و سنن دینے کا بھی ارادہ ہے, دیکھتے ہیں کہ آج تو مشکل ہے, کچھ مصروفیات ہے, کل دینے کا خیال ہے. ترمذی شریف کے گھنٹے میں بخاری ثانی ہو جائے گی. آج کل ہندوستان میں ہندو مسلمان ہوتے ہیں. مسلمانوں سے پہلے تو وہ کماتے کھاتے تھے, مسلمانوں نے کے بعد وہ چیزیں کرنا چندہ کرنا شروع کرتے ہیں اور مساجد میں آ کر چندے کا اعلان کرتے ہیں. ائمہ بھی ان کی تائید. کیا یہ عجیب ہے, حیران کون بات ہے. گداگر بن جاتے ہیں, گداگر. وہ ایک خاندان مسلمان ہوا تھا, بہت سارے لوگ تھے, میرے پاس آئے تو میں نے مولانا مفتی نظام الدین مرحوم کو ٹیلی فون کیا. ان کے پاس فنڈ تھا بہت بڑا, تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنے آدمی ہیں اور ان کو کل پرسوں ہم 11 لاکھ روپے دے چکے ہیں, لیکن اب ان کی عادت ہو گئی, سب مسجدوں میں جا رہا ہے.
اللہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے اجازت نہیں دی، کہتے ابھی بیمار ہو، اللہ آپ کو حرمین کی زیارت نصیب کرے، ہمارے لیے بھی دعا کرے، وہاں سے تو آپ کا درس ہوگا، ترمذی شریف بخاری دونوں۔ آج کل جو کوئی ہے جو نفاس کے لیے استعمال ہوتے ہیں گولیاں استعمال کر سکتی ہے، یہ حج اور عمرے میں خواتین کو دقت پیش آتی ہے تو فتویٰ دیتے ہیں ہم کہ جواز ہے، کیونکہ اس دوا کھانے سے صحت پر اثر نہیں پڑتا۔ جی اور کوئی سوال؟ آج آپ کے ساتھی کم ہے بہت، غیر حاضروں کے نام آپ نے مطالعے کے لیے انور شاہ صاحب کی چند کتابوں کے بتائیں۔ کیا مطلب چند کتابوں؟ شاہ صاحب کی فیض الباری ہے، فضل الباری ہے، عارف شذی ہے، معارف سنن بھی تقریباً حضرت ہی کے املاءات ہیں، مالی اور انوار الباری ہے، ایضاح البخاری ہے، آج کل وہ فضل الباری مولانا عبدالرؤوف ہزاروی کی آئی ہے، بڑی اچھی 5 جلدوں میں، اور ایک اور بھی فضل الباری مولانا شبیر احمد صاحب کی ہے، دیکھا کرو۔ حضرت کی مشکل کتابیں پر نیل الفرقدین ہے، بسط الیدین ہے، اور ضرب الخاتم ہے، مرقات الطارم ہے، عقیدت الاسلام ہے، کشف الصدر عن ابواب الوتر ہے، اور فصل الخطاب ہے، اور اسی طرح کئی رسائل امین بالجار، فاتحہ، رفع دین سب پہ ہے۔ یہ دن آپ کے مطالعے کے نہیں ہے، یہ آپ کی تیاری کے ہے، تاکہ آپ ترمذی شریف میں اور دیگر کتب میں اچھے نمبر لے لیں۔ جی حل من سوال عند اصحاب الاحوال؟ جی اللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ۔ دعائے صحت، شفا، تندرستی، فضائے سازگار رہے، ادارے میں خیر و برکت رہے، آنے والے ایام میں طلباء کا امتحان سرخروئی سے ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے سرفراز فرمائے، تقوی، ورع، احتیاط، پاک دامنی نصیب فرمائے، ہر قسم کے آحات و آفات، امراض و اسقام سے اللہ نجات دے، بیماروں کو اللہ صحت شفا دے، صلی اللہ۔ ہم کوشش کریں گے، شاید مولوی زبیر آج نہیں پڑھائیں گے تو ہم ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ اول میں تو اول ہی پڑھیں گے، وہ اہم سبق ہے جو آج ہے، اور ثانی کل سے پھر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ترمذی شریف اور اس کے ساتھ 1-2 گھنٹے اور ثانی پڑھا دیں۔